حدیث شریف میں آتا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفرقت الیہود 71 فرقة كلها في الهاوية الا واحدة وتفرقت النصارى في 72 فرقة۔ یہود کے 71 طبقے بن گئے تھے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے بعد نہیں۔ تو یہود اسلام آنے سے پہلے 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمائیں یہ سارے جہنمی، صرف ایک فرقہ ان میں سے نجات یافتہ تھا، یہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات کی صحیح تعلیمات پہ باقی تھا اور عمل پیرا تھا۔ وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى فِي 72 فرقة، پھر نصارہ کے 72 فرقے بن گئے اسلام سے پہلے۔ کلھا فی الہاویہ، سب کے سب دوزخ میں ہے، الا واحدہ، صرف ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پہ باقی تھے۔ لیکن ایسے لوگ نبی علیہ السلام کے آنے تک تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حق کی طلب میں نکلے، فارس سے، ایران سے چلے گئے شام، ایک راہب کے پاس ہو، یعنی کہ ایک گرجے میں چلے گئے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہو گئے، پھر دوسرے میں چلے گئے، وہاں بھی تھوڑا مطمئن نہیں ہو گئے، ایک دوسرے کے پاس بیچتا رہا، وہ اس کو تیسرے کے پاس بیچتا رہا، یہ پادری یہ دیکھ کر کے ان کو مزہ نہیں آیا۔ آخر میں ایک پادری نے ان کو وصیت کی کہ میری موت کا وقت قریب ہے، آپ جائیے ایک نخلستان کی طرف، وہاں اب ایک نبی آخر الزمان کی آمد قریب ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اندازے سے نکل کر کے سعودیہ کا رخ کیا، راستے میں گرفتار ہو گئے، ان کو غلام بنا دیا گیا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور پھر جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جو نصارہ میں سے ایک فرقہ ناجیہ تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ البتہ اب اسلام کے بعد کلھا فی الہاویہ، اب کوئی ایسا فرقہ نہیں رہا ہے کہ جو اسلام آنے کے بعد وہ نجات یافتہ ہو، کیونکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالتَّمَسُّكُ بِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ الْمُتَأَخِّرِ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول وضع کیا ہے، جو نبی آئے گا اس نبی وقت کی پیروی لوگوں پہ لازم ہوگی۔ جب اس نبی کے بعد دوسرا رسول آئے گا وہ نئی شریعت لائے گا، دین تو سب کا ایک ہوتا ہے نا، اعتقادیات میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تمام انبیاء کا ایک ہے، اعتقادیات میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور روز قیامت پر ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایک دین ہے۔ لیکن شریعتیں بدلتے رہتی ہیں، فرعی مسائل، نماز کی تعداد کبھی کم کبھی زیادہ، روزوں کی تعداد کبھی کم کبھی زیادہ، ایسا البتہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ وَالتَّمَسُّكُ بِالرَّسُولِ بِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ الْمُتَأَخِّرِ، ہر زمانے کے لیے اصول ہے، آخری نبی کی شریعت پہ چلنا لازمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی شریعت پہ چلنا لازمی تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی شریعت پہ چلنا لازمی تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، جن یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا وہ دائرہ ایمان سے خارج ٹھہرے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اصول کے مطابق ان کا ایمان معتبر ہوا تھا۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب سب پابند ہے اس شریعت پر چلنے کے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ، اور اگر اس سے مخالفت کوئی کرے گا، جتنی بھی مخالف چیزیں ہیں، جتنے بھی مخالف رسمیں ہیں، راستے ہیں، فَضَلَالَاتٌ وَجَہَالَاتٌ، یہ سب گمراہیاں ہیں، سب جہالتیں ہیں، وَآرَاءٌ وَأَهْوَاءٌ، سب عندی رائے ہیں لوگوں کی،
شریعت صرف وہ ہوتی ہے جس کو سند حاصل ہو اللہ کی طرف سے، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہو، وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے تو بس صرف وہ دین ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو رد کرے تو وہ مردود ہے، وہ چیز مسترد کی جائے گی، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی تو خواہشات ہے اس کے، والرسول براء منہا، رسولوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب رسول جتنے بھی رسول ہیں وہ سب اس سے بری ہیں، براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی کی رائے، ہم کسی کی خواہش سے مکمل طور پہ بری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو، وہ فرمائے گا کہ میرے کے لیے کیسے ممکن ہے اللہ، میں نے کہا ہوگا تو تجھے معلوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے جو میرے دل کے اندر ہے، اس کا تو میں خیال بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ والرسول براء منہا، تمام کے تمام رسول جو ہے وہ اس سے بری ہے۔ اللہ نے فرمایا انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ سب کچھ بتائے گا جو یہ کر رہے ہیں اپنے طور پہ۔